السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ کل ہماری الحمدللہ سورہ انعام کی 15 آیتیں ہو چکی تھی۔ آج ہم 16ویں آیت پہ الحمدللہ، آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، صدق اللہ العظیم۔ جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اب کیا ہٹا لیا جائے گا؟ یعنی بلند مراتب حاصل کرنا تو بہت اونچا مقام ہے۔ اگر کسی سے آخرت کا عذاب بھی ٹل جائے تو اپنی جگہ یہی بہت واضح کامیابی ہے۔ یعنی ایک اونچا مرتبہ اپنے آپ میں قائم کرنا، اچھے کام کر کے اپنے آپ کو آخرت میں اونچے مقام تک پہنچانا، یہ تو بہت اونچی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا بھی کر لے کہ اپنے اوپر سے ایک عذاب ہٹا لے تو وہ بھی اس کے لیے وہاں کامیابی سے کم نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج آیت نمبر 11 میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پہ یہ آیت میں یہ وہی سنائی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے اتنا کر لیا کہ اپنے اوپر سے عذاب کو ٹلا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ بڑی کامیابی میں پہنچ جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالو تو میں تمہارے عیب پہ پردہ ڈالوں گا۔ تو ہم دنیا میں اگر کسی کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گا، اور جب پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گا تو کیا کر دیں گا؟ سیدھا معاف کر دیں گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ ہم پہ سے ایک عذاب ٹل جائے گا۔ تو عذاب ٹلنا بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوں گی۔ ہم کو جتنی اچھائی ہمارے سامنے آتی ہے نا، ہم کو کرتے جانا ہے۔ اور اگر کوئی بھول چوک ہو گئی تو ترنت توبہ کر کے پھر سے ہم کو اچھے طرف بھلائی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہم اچھا کام کرتے کرتے کبھی کبھی بہک بھی جاتے ہیں نا، کبھی کبھی گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم سے اگر بھول چوک ہو گئی اور غلطیاں ہو گئی جاننے کے باوجود، تو ترنت توبہ استغفار کر کے ہمارے رب کو ہم منا لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کہ جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ کس میں دور کر دیا گیا؟ آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی تو وقتی طور پر ہوتی ہے نا۔ انسان کامیاب ہوا تو ہم کتنی تعریف کرتے ہیں نا، کتنے آگے نکل گئے، کتنے کامیاب ہے، کتنے بڑے بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، جو بھی بن گئے۔ تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ وقتی کامیابی ہے، یعنی مر گئے بات ختم۔ ہمارا جو علم جتنا ہم نے زندگی بھر حاصل کیے وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہے؟ نیکیاں ایسی ہے کہ اگر ہم نیکیاں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اجر دیں گا تو وہ کیا ہوگا؟ ابدی ہو جائیں گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ جو ہم کو سکھ ملے گا نا، وہ سکھ ہمارا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دیں گا۔ اور دنیا کا اجر کیا ہے؟ وہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے زیادہ دل دنیا سے ہم کو نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 17 اور 18 دونوں ایک ساتھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، صدق اللہ العظیم۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔
تو یعنی تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو جب ہم کو تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، جب ہم یہ سمجھ لیں تو اس کے لیے، اس کی عافیت کے لیے ہم دعا بھی کریں، نہ کہ کسی پر ملامت کرے، ہے نا. کسی کوئی ذریعہ بن جاتا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے کہ تو ایسا نہیں کرتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ایسی بات نہیں ہوتی. وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. کوئی انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا دے. وہ پوری زندگی اس کی دوڑ دھوپ میں لگا دے کہ میں اس کو تکلیف پہنچا دوں گا، تو وہ نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ کے حکم کے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پورا عرب پڑ گیا تھا نا، لیکن نقصان پہنچا سکا کیا؟ نعوذ باللہ مارنے تک کے پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن مار سکے کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی اور اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر ان کی مدد کر رہا تھا. ویسے اگر ہم اللہ پر اعتماد رکھیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور سیدھی راہ پر چلیں گے اور دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہر پل ہر موڑ پر ہماری کیا کریں گا؟ مدد کریں گا. لیکن ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر سے کام لینا پڑے گا. کیونکہ دیکھو ہم جب بیمار ہوتے، مان لو ہم کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے نا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، یہ سمپل بخار بھی آ گیا، تو ایک بار دوائی پینے سے، 2 بار دوائی پینے سے کیا اچھے ہو جاتے کیا؟ نہیں ہوتے. اس کا ٹریٹمنٹ رہتا ہے نا، اتنے دن کرو. اس کے بعد پھر وہ ٹریٹمنٹ ہم جب کر لیے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اچھے بھی ہو گئے تو بھی ہم کو اندر انہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے نا بیماری کی. تو ہم انہیں 2-3 مہینے کنٹینیو ہم کو جیسا اچھے سے ہماری دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کے ہم اچھے ہوتے. ویسے ہی روحانی علاج ہے. جیسا کہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ دعا مانگو ہے نا، دعا مانگ رہے ہم اور پڑھ کے اپنے آنکھ پہ پھونک بھی رہے ہیں اور ہر ایک وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جاتا، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر سے نا مصیبتیں نہیں ٹل رہی ہیں. تو یہ ہماری جو باتیں ہیں نا، یہ بھی احمقانہ باتیں ہیں، یہ بھی بیوقوف جیسی باتیں ہیں. کیونکہ کہ کوئی بھی چیز یعنی کرتے برابر ہو نہیں جاتا ہے نا. جیسا دنیا کے ٹریٹمنٹ کو ٹائم لگتا ویسے یہ بھی ٹریٹمنٹ کو، جو روحانی ٹریٹمنٹ ہے، اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات، ہم کو جلدی نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کب قبول کریں گے وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے نا. اور تیسری بات کیا کرنا ہے؟ ہم کو صبر سے، استقامت سے کام لینا ہے نا. صبر کرنا ہے اور حق پر جمے رہنا ہے، تو ہم کو اللہ کی مدد آئیں گی. اور چوتھا کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو بہت برائیاں کرتے جاتے، بہت برے بن جاتے، ہنستے، لوگوں کی مذاق اڑاتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، ہر ایک کام ہماری زندگی میں ہم کر لیتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کا جب مصیبت ایک ساتھ ہمارے اوپر گھیر لیتی ہے نا، مصیبت آتی تو کیا بولتے؟ چاروں طرف سے آتی ہے. تو مصیبت ایک ساتھ آ جاتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب چھوڑ کے اللہ کے پاس مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو مصیبت آنے کے بعد تو مصلی پہ بیٹھیں گے تو کتنا وقت لگے گا؟ تو اسی لیے مصیبت آنے سے پہلے یعنی کہ خوشحالی میں ہی دعا کرے، مصیبت نہ آئے کر کے. تو کیا ہوں گی؟ آئیں گی، کیونکہ دنیا ہے، فطرت ہے، آنا ہی ہے، لیکن ہلکی سی آئیں گی جو تم کو چھو کر نکل جائیں گی. اتنی زیادہ نہیں آ جائیں گی کہ تم پریشان حال ہو جاؤ، اتنی نہیں آئیں گی. جیسا کہ مثال کے طور پر جادو حق ہے، ٹھیک ہے، نظر لگنا یا شیطانی وسوسہ آنا یا جادو ہونا، یہ تینوں بھی ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا لگ جانا حق ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس سے؟ میں کیا بول رہی تھی، ایک منٹ. ہاں، نظر کا لگ جانا حق ہے. تو ہم کو اگر نظر لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم بیمار پڑ گئے تو ہم پر رقیہ کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہم ترنت اچھے ہو جاتے ہیں؟ کیا نہیں ہوتے، کچھ وقت لگتا ہے نا، کچھ وقت لگتا ہے ہم کو. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس میں صبر سے کام لینا ہے، شرکی عمل نہیں کرنا ہے، تعویذ ڈورے نہیں لٹکانا ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا ہے. اور رقیہ جو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے ویسا ہم کو بھی کروانا ہے نا. رقیہ کروا سکتے، رقیہ کا حکم ہم کو دیا گیا ہے تو وہ ہم کو کروانا ہے، باقی شرکی عمل نہیں کرنا ہے. اور ایک بات میں بھول رہی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے آگے جا کے یاد آ جائے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی. میں کچھ مثال پیش کر رہی تھی اور ایک دم سے میرے ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے. میں جیسی میرے کو یاد آئے گا انشاءاللہ میں مثال آپ کے سامنے رکھوں گی. اب اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. یہاں پہ شرک کی جڑ کاٹی گئی ہے، کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ درد کو دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے، تو پھر دوسروں کے آگے سجدہ کرنا اور اس کی قبروں پر نذرانے چڑھانا اور سمجھنا کہ وہ حاجت پوری کر سکتے ہیں،
بہت بڑی حماقت ہے۔ قرآن نے اس بات پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا ہے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر عقیدہ پختہ ہو تو انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہمارا اگر پکا ہو تو ہم کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتے، چاہے ہم پر کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے۔ تو ہم کو ہم نظر مان سکتے ہیں، نذرانے چڑھانا، یعنی کوئی قبر پر نذرانے نہیں چڑھانا ہے نا، کوئی پیر بابا ہے یا اور بھی کوئی ہے تو ان کے لیے ہم کو نذرانہ نہیں بنانا۔ نظر ہم کس کے لیے مانگ سکتے ہیں؟ سیدھا ڈائریکٹلی اللہ سے نظر ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی شریعت میں زیادہ پسند نہیں کیا گیا، اجازت ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم کو ماننا ہے، ہمارا دل ہی نہیں مان رہا تو ہم مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہے نا رشتوں کے لیے بھی بہت لوگ کیا بولتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے نا تو سورہ رحمان پڑھنا، بہت ساری ویڈیوز آتی ہے یوٹیوب پہ کہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو سورہ رحمان پڑھنا، تو یہ سب کیا چیز ہے ہمیں پتہ ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر ہم اس کو روکنے جائیں گے تو کیا بولیں گے کہ دیکھو باجی تو قرآن پڑھنے سے منع کرے، سورہ رحمان تو قرآن ہے، پھر یہ باجی ہے نا تو قرآن پڑھنے سے منع کر رہے، تو میں اس لیے منع کر رہی یہ عمل اس حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو ہم کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بھی ہم کو اگر ملتی ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں، نہیں ملتی تو کیا ہوگا، بدعت ہو جائیں گے، اور بدعت اگر ہم کرنے لگ جائیں گے تو نبی کی دعا سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ پتہ ہی جس سے پہلے کوثر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، وہاں پہ لوگ ان کی طرف جائیں گے اور ان کو ہٹا لیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ یہ تو میرے امتی تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گا یہ تم کو نہیں پتا تمہارے بعد انہوں نے کتنی بدعت پیدا کی تھی، تو اس لیے ہم کو بدعت میں نہیں پڑنا ہے، نہ بدعت کو پیدا کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے گا ہم بدعت اور شرک کو مٹانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے ہمارا عقیدہ ہم کو پختہ کرنا ہے۔ عقیدہ جب پختہ ہو جائے گا انسان کا تو شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی کیا ہوتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شرک میں مبتلا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے اعمال پورے کے پورے ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں کل املک لنفسی نفسا ولا ذرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر بشیر لقوم یؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ کہہ دے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں نہیں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو یہ کتنی بڑی دلیل ہے یہ اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا تھا، کیونکہ اگر ان کو غیب کو کیا بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے غیب اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہلوا رہا ہے مشرکین مکہ کو، کہہ دو ان سے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا اور مجھے پتا ہوتا اچھا اور برے تقدیر کے بارے میں تو مجھے تو کوئی تکلیف مجھے چھوتی ہی نہیں نا، میرے کو تو پوری بھلائی ہوتی۔ اب دیکھ لو نا ہمارا خود کا معاملہ دیکھا، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ہماری تقدیر ہم کو بتا دی جاتی، ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کیا کرتے، ہمارے تقدیر میں جتنی بھی برائیاں رہتی نا وہ پوری چھانٹ کے نکال لیتے، پوری اچھائی ہمارے اس میں داخل کر لیتے۔ اس لیے تقدیر کا فیصلہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور غیب کا علم بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، میں صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں غیب کی جو بھلائیاں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کی مثال میں یہ دوں گی، اگر ہماری عزت ہم کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی جائے تو ہماری عزت ہو، ہے نا، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ عزت تو سب کو ہی لگتی ہے الحمدللہ، تو عزت کو ہی ہم لے لیتے ہیں یہاں مثال کے طور پر، اگر کوئی ہماری عزت چوراہے پہ بھی ٹنگا دینا تو ہم کو وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ چاہیں گا تو ہی ہماری عزت جائیں گی، نہیں تو ہماری عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنا پختہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری عزت کس نے اچھالا ہے، لیکن ہمارا رب چاہیں گا تو ہی ہم بے عزت ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے۔ ایسا سوچ کے ہم کو بے فکر ہونا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہمارے میں کوئی بات اگر عزت کی اگر کوئی بات آ گئی، ٹینشن لے لے کے آدھے بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، کمزور ایمان کی علامت ہے۔ ہم کو ٹینشن نہیں لینا ہے، بیمار نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ پہ ایسا بھروسہ رکھنا ہے، اللہ جو تو میرے حق میں کریں گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، میں تیرے ہر حکم پر راضی ہوں میرے رب، جو تو نے میرے لیے
چنا ہے، جس کو بھی چنا ہے، جوڑا چنا ہے، بچے چنا ہے، مال چنا ہے، جو بھی میری قسمت میں تو نے لکھ دیا ہے میں اس پر راضی ہو گئی، بات ختم. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث آ رہی یہاں پہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، جب تو سوال کرے تو ایک اللہ سے کر، اور جب تو مدد مانگے تو ایک اللہ سے مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر ساری امت تمہیں نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. کل میں اٹھا لی گئی اور صحیفے خشک ہو چکے، مطلب لکھ دی گئی، یعنی لکھ دیا، ختم ہو گیا، وہ شائی اس کی ختم ہو گئی، پین کیا ہو گئی، پین اٹھا لی گئی. یعنی دنیا بنانے سے شاید 50,000 آتا ہے یا کچھ آتا ہے، 40,000 کے 50,000 آتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کی قسمتیں لکھ دی ہے اور وہ قلم کو اٹھا لیا ہے اور شائی جو ہے سوکھ گئی ہے. تو یہ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم کو مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، جب بھی مدد مانگنا ہو یا کوئی چیز مانگنا ہو، ہم کو سب سے پہلے کس سے مانگنا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے. کیونکہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، جب ہم پر مصیبت آتی ہے نا تب ادھر ادھر دوڑ بھاگ کرتے ہیں نا، تدبیریں سوچنے لگتے ہیں، اس سے مدد اس سے مدد، ادھر دماغ ادھر دماغ، ایسے لگاتے پھرتے ہیں. اور جب سب جگہ سے ناکامی آتی ہے نا تو ہم اللہ کے سامنے پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے. ایسا بھی کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے. جب ہم پر مصیبت آ گئی، ہم پریشان ہو گئے، تو سب سے پہلے ہم اللہ سے مدد لیں گے، اس کے بعد تدبیر کے بارے میں سوچیں گے. تدبیر کرنا بھی سنت ہے، تدبیر بھی کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہم کس سے مدد لیں گے، اللہ رب العالمین سے مدد لیں گے. کیونکہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اگر ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا کہ ہمارا نقصان ہونے والا ہے، پوری دنیا بھی ہمارے لیے فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اگر ہمارے قسمت میں لکھ دیا گیا فائدہ تو پوری دنیا مل کے بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکتی. یہ عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں، لا یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. کیا ہے یہاں پہ، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اسے اس کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 62 میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یا وہ جو لاچاری کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. دیکھو نصیحت قبول کرنے والے بھی دنیا میں بہت کم ہیں. یہ تو قرآن جو کتاب ہے نا، یہ ہر انسان پڑھتا، ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر مسلمان. لیکن ہدایت اس سے وہی لے سکتا ہے جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہے نا. نصیحت وہی حاصل کرتا ہے. یہ تو پڑھنے والے تو بہت ہے، کتنے قرآن پڑھ لیتے. ہم 5 پارے پڑھے نا ایک سال میں تو کتنے ہزاروں پڑھ لیتے. 3 دن میں ایک قرآن، ایک ہفتے میں ایک قرآن، پتہ نہیں کتنا پڑھتے ہیں، اللہ عالم. لیکن سمجھتے کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کی زیادتی سے علم کی زیادہ پسند ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. ہماری زندگی اب زیادہ نہیں بچی ہے، جو بھی بچی ہے ہم کو نہیں معلوم کب ٹپکنے والے، کب مرنے والے. ہو سکتا ہے سوئے صبح اٹھے نا، ہے نا. تو ہم کو کیا کرنا ہے، علم حاصل کر کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو اندر سے تڑپ ہونی چاہیے کہ جتنی بھی ہم نے بات آج سنی ہے ہم دوسروں تک پہنچائے اس کو بھی. ٹھیک ہے. پھر اور ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہ جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو عطا نہ فرمائے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت اس سے بچا نہیں سکتی. دولت کسی کو بچا نہیں سکتی.
موت آئیںگی تو دولت سے کیسے موت کو خریدیں گا، زندگی کو کیسے خریدیں گا؟ وہ بیماری آئیں گی، وہ ایسی بیماری آتی جس کا کوئی علاج نہیں، تو بھی وہ کتنا بھی پیسہ خرچ کر دے وہ اپنی جان کو، اپنی صحت کو خرید نہیں سکتا۔ وہ دنیا کی فانی چیزیں بیکار جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیزیں وہ مال سے خرید سکتا ہے، باقی کوئی بھی چیز اپنی زندگی کی وہ مال سے نہیں خرید سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ سب لوگ خواہ بڑے سے بڑا جابر ہو اس کے سامنے بے بس ہیں، تمام گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، وہ ہر ایک پر غالب ہے اور ساری کائنات اس کی متی ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ صفات کمال دو ہیں، قدرت اور علم۔ صفات اور کمال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ دو، قدرت اور علم۔ پہلے جملہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ میں کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے جملے میں الحکیم الخبیر سے کمال علم ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے احکام میں تمام حکمت والا اور اپنے بندوں کے معاملات کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ ہر ایک پل کی ہماری خبر ہو رہی ہے، جیسے ہمارے شادیاں ہوتی ہے تو کیسے ویڈیو کیسٹس بنتی ہے نا، تو ویسے ہی ہماری ویڈیو بن رہی ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو بتائیں گا دیکھو دنیا میں تم کیا کیا کر کے آئے تھے۔ انسان دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا کیسا ہو گیا، یہ ایک باریک سے باریک سی نیکی ہے، باریک سے باریک گناہ بھی نہیں چھوٹا اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے درج کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری ویڈیو بنا رہا ہے اور ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اب دنیا میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل للہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ صدق اللہ علیہ۔ کہہ دے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہ اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہارے اس کے ساتھ ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔ کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے؟ کہہ دے میں یہ گواہی نہیں دیتا، کہہ دے وہ تو صرف اللہ ہی معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ کفار مکہ کے بعد جب یہودی اور نصارہ کی اکثریت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، کفار مکہ تو جھٹلا ہی رہے تھے، وہ تو ان پڑھ تھے ہی، لیکن اہل کتاب جو یہود اور نصارہ جن کے پاس کتابیں آ چکی تھی، نبی آ چکے تھے، انہوں نے بھی زیادہ تر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ تو کفار کہنے لگے بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ کفار کہنے لگے، کون کفار؟ مشرکین مکہ کیا کہنے لگے، اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے، تمہارے رسول ہونے کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی خبر میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن بھی میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہے، اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت اس کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ سے سچا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم نے جھٹلایا، مشرکین مکہ نے جھٹلایا، یہود نے، نصارہ نے، سب نے جھٹلا دیا، لیکن یہ نبی اور رسول سچے نبی اور رسول ہے، یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کیا ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے، جس کی مثل تم لوگ لانے سے عاجز ہو، اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے اے اہل مکہ کہ میں تمہیں اور تمام بنی نوحی انسانی کو ڈراؤں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مشرکین کے شرک کا انکار کرے اور کہے کہ تم لوگ تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کے ہونے کی گواہی دیتے ہو، لیکن میں انکار کرتا ہوں اور صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ کون سے جھوٹے معبود؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مشرکین کے شرک کا انکار کر دے، کھلم کھلا انکار کر دے ان کے شرک، ان کے معبودوں کا، اور کہہ دو کہ تم لوگ تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کے ہونے کی گواہی دیتے ہو، لیکن میں انکار کرتا ہوں اور صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، اور تمہارے جھوٹے معبود سے برات کا اظہار کرتا ہوں، مطلب بیزاری اختیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
اور اللہ کی گواہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے گواہی دیا تھا تو اور کس کی گواہی کی ضرورت پڑ جائیں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 79 میں فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کافی ہے گواہ کے لیے۔ اور فرمایا سورہ فتح آیت نمبر 28 میں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ وَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ یعنی میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں۔ کس سے ڈراؤں؟ قرآن سے، اور اس کو بھی جب تک کہ یہ پہنچے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے، یعنی تم کو بھی ڈراؤں اور آگے جس تک پہنچے اس کو بھی میں اس سے ڈراؤں۔ یعنی یہ قرآن جو ہے اس میں جو بھی آیتیں ہیں یہ خوشخبری والی اور ڈرانے والی ہے نا۔ اگر گناہ کریں گے تو یہ ہو جائیں گا، اور نیکی کریں گے تو یہ انعام مل جائیں گے، بس اسی پر ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے مطلب قرآن مجید میں، لیکن یہ آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے، یعنی کہ صرف پیغام پہنچا دینے والے، باقی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام۔ تو ہم بھی کیا کریں؟ ہم پیغام پہنچاتے رہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ہماری سنے یا نہ سنے، ہماری باتیں کرے، ہمارے ہم کو دھتکارے، ہم کو گالی بکے، جو کرنا ہے کر لے، ہم ہمارا کام، ہمارا دین کا کام ہم لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے۔ اور ہدایت دینا نہیں دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے نا، ہمارا کام تھوڑی، اور اس کے متعلق ہم سے کچھ بھی نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد قیامت تک آنے والے تمام عرب و عجم اور جن و انسان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میری رسالت عالمگیری اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اب یہ قرآن کہاں تک ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جو ہو گئے ہیں، جو ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان سب کے لیے قرآن ہے، اور تو اور یہ جنوں کے لیے بھی ہے۔ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کو، دو چیزوں کو پیدا کیا نا، ایک تو انسان ہے اور ایک تو جن ہے نا۔ تین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک ناری، ایک نوری، ایک خاکی ہے نا۔ نوری کیا ہے؟ فرشتے جو نور سے بنائے گئے، خاکی جو مٹی سے بنائے گئے انسان، اور ناری جو آگ سے بنائے گئے جن وغیرہ۔ یہ تین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور رکھ دو، ہو گئی بات ختم، بلکہ عبادت میں تمام چیزیں آ جائیں گی، علم حاصل کرنا، عمل کرنا ہے نا، اچھی بات کرنا، صدقہ دینا، رشتہ داروں کو حق دینا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، بچوں کی تربیت کرنی، یہ سب کس میں آ جائیں گا؟ کس میں آ جائیں گے؟ یہ سب عبادت میں ہی آ جائیں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ کیا ہے وہ؟ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اور اس پہ ایک حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، مطلب کوئی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1 کون سی 5 چیزیں وہ کاؤنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ ایک دم رعب پڑتا تھا اور دشمن جو ان سے ڈر جاتا تھا۔ نمبر 2 یعنی ایک مہینے کی سفر سے دور رہتے تھے، اتنی دوری پر بھی دشمن ان سے ڈرتا تھا، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یعنی 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، یعنی 1 مہینے کا سفر جتنی دور تک ہو سکتا تو اتنی دور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان کے دشمن ان سے ڈرتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاکی کے لائق بنا دی گئی، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے میری امت ہر فرد کے لیے وہی نماز جائز ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، جنگل میں، کھیت میں، گھر میں، باہر، دکان میں، ہے نا، تو وہ سب جگہ پوری زمین جو ہے مسجد بنا دی گئی، کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو یہی مٹی جو ہے، یہ جو زمین ہے اسی کی مٹی سے ہم پاکی حاصل کر کے جیسا کہ تیمم کر کے ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری ہے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی،
پہلے نبیوں کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی اور جنگ میں جو مال ملتا تھا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے نا، تو جو مال غنیمت ہوتی تھی تو وہ ان کے لیے حلال نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی گئی ہے نا. اور پوری زمین بھی ان کے لیے پاک نہیں تھی، ان کا ایک کمرہ ہوتا تھا، اسی میں جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے. تو ویسا پہلے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پوری زمین جائز قرار دی عبادت کے لیے. اور تیسرا مال غنیمت جو جنگ میں پایا جاتا تھا، جنگ میں جو دشمن چھوڑ کر بھاگتا ہے نا، تو وہ جو مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت بولتے ہیں، تو وہ غنیمت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی گئی. نمبر 4، میں تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پہلے کیسے ایک قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا نا، پھر نبی ایک نبی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا ہے نا، اور پھر رسول بھی آتے تھے، پھر ان کی شریعت ختم ہوتی تھی، پھر دوسرے رسول آتے تھے، پھر ان کی ختم ہوتی تھی نا. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم نہیں ہوں گی. اب کیا آئیں گی؟ دنیا ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم نہیں ہوں گی. اب قیامت تک یہی شریعت چلیں گی، یہی کتاب چلیں گی. ٹھیک ہے. اور آخری ہے 5واں، اور مجھے سفارش کا اختیار دیا گیا ہے جو میں قیامت کے دن اللہ کے حکم سے کروں گا. دیکھو اللہ کا حکم سے شامل حال ہے، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. سفارش کا حکم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس پہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت یعنی ایک مسئلہ ہی کیوں نہ ہو. دیکھو یہاں اور ایک بات یہ آ گئی کہ اگر ہم کو ایک آیت ایک مسئلہ ہی کیوں نہ پتا ہو، ہم دوسروں تک اس کو پہنچا دے. اور اگر ہم زیادہ نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے گھر والوں تک ہی ہم پہنچانے کی کوشش کریں. جب بھی بہنیں مل کے بیٹھی، ماں بیٹیاں مل کر بیٹھے تو دین کی بات کرے. اس سے کیا ہوتا ہے، بات بھی پہنچ جاتی ہے اور بات چیت بھی ہو جاتی ہے، اور ادھر ادھر کی بات چیت سے ہم محفوظ بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے، اس میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے. کس کی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی کہ حدیث. اور وہ تر و تازہ رکھنے سے مراد ہے چہرے پر نور آ جانا. ٹھیک ہے. اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے احکام تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن و حدیث کس کے لیے ہے؟ اب تا قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد سے، تو ان کے لیے یہ قرآن و حدیث عمل کے لحاظ سے ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں اب بدلاؤ نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی نئی شریعت آنے والی ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. ہر زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اسے اگلے زمانے کے لوگوں تک پہنچائے. قرآن کے احکام کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود رکھنا اور حالات کی تبدیلی کے بہانے قرآن و حدیث کے احکام میں تبدیلی کرنا قرآن کے احکام سے جان چھڑانے کی کوشش ہے اور صرف تحریف ہے کہ جس کی وجہ سے یہود ملعون ٹھہرے. یہود نے یہی غلطی کی کہ انہوں نے کتابوں میں کیا کیے؟ رد و بدل کر دیا، نے تحریف کی، یعنی آیت کو بات کو اس کی جگہ سے بدل دیا. اگر ہم بھی ایسی کریں گے تو ہم پہ بھی لعنت، ملعون یعنی لعنت کیے گئے، ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ لعنت کیے گئے ہو جائیں گے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ حدیث، قرآن و حدیث کو جو کہ تو آگے بڑھانا ہے، اس میں ہمارا دماغ استعمال نہیں کرنا ہے. جو اللہ نے حکم دے دیا، جو رسول نے حکم دے دیا، بس اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. بس ہماری طرف سے کوئی دماغ کا استعمال اس میں ہم نہیں کریں گے. اب قرآن میں مذکور توحید کے واضح اور قطعی دلائل کے باوجود کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اب اتنی باتیں آنے کے بعد بھی تم کیا گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بولی تھی، انعام جو ہے مکی صورت ہے، اس میں کیا ہے؟ عقیدہ نازل ہو رہا ہے. تو ابھی ہم کس کے بارے میں پڑھے؟ عقیدے کے بارے میں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم جو چاہو کہو، میں تو یہ شہادت کبھی نہیں دے سکتا اور صاف کہتا ہوں کہ میں ان تمام ہستیوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو بری ہوں. کون ہے بری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھی شریک تھے اللہ کے ساتھ وہ ٹھہراتے تھے، ان سے وہ بری تھے. اور سورہ زخرف آیت نمبر 84 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا أُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.
اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وہی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 163، دیکھو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے۔ ہر ایک آیت سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اپنی ذہن سے نہیں بتا رہی ہوں بلکہ اللہ کی آیت سے بتا رہی ہوں۔ یہ آیت کی آخری آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اور آگے دیکھیں گے آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ خصوصاً بیٹے کا ذکر ہوا ہے نا، بیٹے ہمارے سامنے چھوٹے سے لے کے بڑے ہوتے، ہم ان کی ہر ایک عادت کو جانتے ہیں نا، کوئی آ کے کہہ دے کہ یہ اس نے ایسا اور ایسا کیا تو ہم سمجھ جاتے کہ ہمارا کون سے والے بیٹے نے یہ کام کیا ہوگا، تو اسی لیے یہاں پہ خصوصاً خاص کر بیٹوں کا ہی لفظ آیا ہے۔ حالانکہ ہم بھائی کو بھی پہچانتے ہیں، باپ کو بھی پہچانتے، سب کو پہچانتے، لیکن خصوصاً بیٹے کا حکم آنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے سامنے وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے اور ہم اس کی ہر ایک عادت سے واقف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کو ایسے پہچاننا ہے اسی اللہ کی کتاب کو جیسے ہم ہمارے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور مشرکین مکہ کی تردید میں جو بات کہی گئی ہے اس کی تفصیل ہے کہ تم لوگ جو کہتے ہو اہل کتاب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی نہیں دی، یہ ان اہل کتاب کی کذب بیانی اور بدقسمتی ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے انکار کر رہے ہیں۔ سب سے بد نصیب تھے، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ مشرکین مکہ کیا تھے؟ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ پتا نہیں تھا دین کا، لیکن یہود اور نصارہ کو پتا تھا، وہ پڑھے لکھے تھے اور ان کے پاس کتاب آ چکی تھی، نبی آ چکے تھے، اور انصار تو ان کو بہت پڑھا لکھا مانتے تھے، تو ان لوگوں نے بھی نبی کا انکار کیا، اس کا مطلب وہ سب سے زیادہ بد نصیب تھے۔ وہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی سلوی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس لیے تمام انبیاء نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان کا ملک، ان کا دار ہجرت اور ان کی امت کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کے بعد فرمایا کہ ان تمام نشانیوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جان بوجھ کر وہی لوگ ایمان نہیں لائیں گے جن کی قسمت میں نقصان اور خسارہ لکھ دیا گیا ہے، اور ان کا ایمان نہ لانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے۔ وہ ایمان نہیں لا رہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے گواہی دے رہا ہے، لیکن ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے تو کوئی کیا کرے، ہے نا، قسمت میں ہی نہیں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ان کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے ان کی قسمت بنایا ہے کہ کبھی مان کر نہیں دیں گے، تو ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو رکھا ہی نہیں ہے۔ اور تمام کتابوں میں اور تمام انبیاء کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کی صفات، ان کے ہجرت کا ملک، کہاں ہجرت کرنے والے، کون سے ملک میں پیدا ہونے والے ہیں، اور پھر ان کے جو امتی ہوں گے ان کی صفات کیا ہوں گی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کریں گے، یہ سب چیزیں ان کی نبیوں سے اور ان کی نبیوں کے جو ان کی کتابیں تھیں ان کے پاس میں، تورات اور انجیل اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب جتنے بھی نبی آئے تھے سب کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بیان کر دیے تھے، پھر بھی وہ جانتے بوجھتے نہیں مان رہے اور نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے اور وہ سب سے بدقسمت لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 157 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی جو عالم تھے تورات کے ان میں سے بھی کچھ لوگ، یعنی سب عالم نے ایمان نہیں لائے تھے، مطلب کچھ لوگوں نے ہی ایمان لائے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہود میں سے صرف 10 لوگ لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، اس کے بعد لائے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا، تو 10 لوگ لائے تھے، اور نصارہ میں سے زیادہ لوگوں نے ایمان لائے تھے۔
کیا دیکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفتیں ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ تورات اور انجیل میں موجود تھے، تو وہ دیکھ کر انہوں نے پہچانے اور نبی پر ایمان لائے۔ لیکن جو دوسرے یہودی تھے وہ اپنے ہٹ دھرمی میں اڑ گئے، وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہماری سرداری ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، وہ اپنی سرداری دنیا کی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کو جھٹلا دیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو دیکھو، دین کو بھی پہچاننے کے بعد اگر ہم انکار کر دیں گے، زبان سے نہیں تو عمل سے انکار کر دیں گے، تو بھی ہم پر بھی کیا ہوں گی؟ اللہ کی لعنت ہوں گی۔ اس لیے ہم کو علم حاصل کرنے کے بعد ترنت عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی الحمدللہ کوشش کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔